بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں نے اپنے دیور عاصم کو رات کے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھا تو حیران ہوتی جائے نماز سے اٹھی اور اس سے پوچھا کہ عاصم بھائی آپ یہاں، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ مجھے اچانک سے کچھ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اپنے دیور کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر، جس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں اس کے جواب کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ اس نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ مجھے شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں جلدی سے جائے نماز ایک طرف میز پر رکھ کر پلٹی تو میرا دیور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آتا جا رہا تھا، جبکہ میں خوف سے کانپتی مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں میرا شوہر کام سے واپس لوٹنے والا تھا۔ اگر اس نے رات کے 11 بجے ایسے مجھے اپنے دیور کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لیا تو اس نے مجھے مار مار کر میری بوٹیاں کر دینی تھیں۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ آپ کا اس وقت یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنے سامنے کھڑے دیور سے خوفزدہ نہ ہوں، مگر ڈر کی وجہ سے میری آواز باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ایک دم سے میرے دیور نے میرے ماتھے پر سے پسینہ اپنی ایک انگلی سے صاف کیا تو میں ایک جھٹکا کھاتی پیچھے کو ہوئی اور اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ ارے میری پیاری بھابھی، آپ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہیں اور یہ اتنا دور کیوں ہو کر کھڑی ہو گئی ہیں؟ ذرا قریب آئیں، دیکھیں یہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کی ہر وقت فکر ستاتی رہتی ہے، اس لیے ذرا آج آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرا چہرہ اپنے دیور کی یہ گھٹیا بات سن کر سفید پڑ گیا تھا، جو کہ مجھ سے چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں میں ہوس لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک دم اس سے شدید کراہت محسوس ہوئی، جس کو دیور اور بھابھی کے رشتے کا کوئی پاس نہ تھا۔ وہ اپنے منہ سے اپنے ہی گھٹیا ارادے مجھے بتائے جا رہا تھا، جن کو سن کر میں بس اسی کوشش میں تھی کہ کسی طرح یہاں اس کمرے سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے شوہر کے آنے میں بس 10 منٹ ہی رہتے تھے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ میرے کمرے سے چلے جاؤ ورنہ میں نے چلانا شروع کر دینا ہے۔ وہ میری دھمکی سن کر ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چلائیں گی اور یہاں پر آنے والے آپ کا یقین کر لیں گے؟ وہ یہ کہتے ہی جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑنے لگا تو میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا، جس کے بعد وہ انتہائی طیش میں آتا میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تو میرے دیور نے میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگا کہ بھابھی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میری بہنوں جیسی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ میں ساکت نظروں سے دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ طیش میں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے صدمے کے مارے اس گھٹیا آدمی کو دیکھا جو میرے شوہر کے آتے ہی ایک دم پینترا بدل چکا تھا اور سارا الزام مجھ پر لگا چکا تھا، کیونکہ دیکھنے والے کو تو سارا قصور میرا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے شوہر کو دروازے میں دیکھ کر مجھے کہنے لگا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میرا شوہر یہ سب دیکھ کر ایک دم آگے بڑھا اور مجھے بازوں سے کھینچتے ہوئے زناٹے دار تھپڑ مارنے لگا۔ وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم پاگل ہو چکا تھا۔ میں رو رو کر چلاتی گئی کہ میری کوئی غلطی نہ تھی، آپ کا بھائی خود میرے کمرے میں آیا تھا، مگر اس نے یہ سن کر مجھے مزید زوروں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل جانوروں کی طرح مجھے لاتیں اور تھپڑ مارتا جا رہا تھا۔ میرا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تھا، پورے جسم پر لاتوں کی وجہ سے نیل پڑ چکے تھے۔ میں چلا چلا کر بھی تھک چکی تھی، اب مزید اپنا بچاؤ کرنے کی ہمت باقی نہ بچی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، اس لیے وہیں پر زمین پر لیٹ گئی۔ میں وہیں درد سے کراہتی لیٹی ہی ہوئی تھی کہ میرا شوہر مجھے آخری دفعہ لات مار کر وہاں سے چلا گیا۔ میں کمرے میں کھڑی اپنی ساس اور دیور کو دیکھ رہی تھی، جو کہ مجھے اس حال میں دیکھ کر مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے وہ اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مار کھانے کی وجہ سے میرا اس قدر خون بہہ گیا تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے اٹھا کر لے کر جا رہا ہو۔ میں آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون تھا جو مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کو روکنا چاہتی تھی، مگر میرے جسم میں ذرا سی بھی مزید طاقت نہ بچی تھی۔ میں کچھ ہی دیر میں مکمل طور پر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔
میرا نام سارا ہے، میں گاؤں کے ایک زمیندار کی بیٹی ہوں۔ میری ماں کا انتقال جب میری پیدائش ہوئی تھی تو تبھی ہو گیا تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا جو کہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ میرے ابا زیادہ تر زمینوں پر ہی ہوتے تھے، وہ گھر میں بہت کم موجود ہوتے تھے۔ میرا بھائی بھی گھر میں بہت کم پایا جاتا تھا۔ میں کہنے کو تو ایک زمیندار کی بیٹی تھی، مگر بچپن سے لے کر آج تک میں محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی تھی۔ میرے ابا نے کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی تسلیم نہ کیا تھا۔ وہ مجھے کبھی بھی پیار نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہی ماننا تھا کہ میری وجہ سے ہی میری ماں کی موت ہوئی تھی۔ گاؤں کی دائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری پیدائش کی وجہ سے میری امی کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ابا چاہتے تھے کہ اماں مجھے پیدا نہ کریں، مگر اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کو بیٹی چاہیے تھی۔ پھر اماں کی وفات کے بعد سے ابا نے سارا وقت زمینوں پر ہی رہنا شروع کر دیا۔ وہ گھر مہینے میں 1 مرتبہ ہی آتے تھے۔ میرے بھائی کو انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ اس کے سارے لاڈ اٹھاتے اور اس کو ایک عیش بھری زندگی عطا کی ہوئی تھی۔ اتنی دولت کی وجہ سے میرا بھائی دولت کے نشے میں دھت ہو چکا تھا۔ وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ غرور آ گیا تھا۔ گھر میں نوکروں کی چھوٹی سی غلطی پر وہ ان کو بری طرح پیٹتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر اتنا خوف آتا تھا کہ میں نے 1-2 مرتبہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار کر کہا کہ آئندہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ میں بھائی کے اس رویے پر بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ابا جیسے بھی تھے، مگر انہوں نے آج تک مجھے مارا نہ تھا۔ میں ساری رات روتی رہی تھی۔ ابا نے مجھے بچپن سے ہی ایک ملازمہ کے ذمے ڈال دیا تھا، وہ ہی میری دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس ملازمہ نے مجھے اپنے ساتھ ایک سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا تھا، جہاں پر بس ایک ہی کمرہ تھا جس میں وہ خود رہ رہی تھی، جبکہ مجھے اس نے چھت پر ایک چھوٹا سا سٹور روم دیا ہوا تھا جہاں پر میں رہتی تھی۔ وہ ملازمہ میرا خیال رکھنا تو دور کی بات، مجھ سے پانی تک نہیں پوچھتی تھی، بلکہ الٹا مجھ سے ہی اپنے سارے کام کروایا کرتی تھی۔ میں اگر کسی بات سے اس کو منع کرتی تو وہ مجھے بہت زیادہ مارتی تھی۔ میں ہر وقت ہی اس کے ظلم کا شکار رہتی تھی۔ 1 مرتبہ اس نے مجھے برتن دھونے کا کہا تھا، مجھ سے غلطی سے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے سزا کے طور پر مجھے گھر اوپر چھت پر ہی بند کر دیا تھا۔ میں بہت روئی چلائی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ملازمہ مجھے کھانے میں روزانہ سوکھی روٹی دیتی تھی۔ میں دعائیں کرتی کہ کسی دن ابا گھر میں آئیں تو میں ان کو اس ملازمہ کے بارے میں بتاؤں۔ ایک دن ابا کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی، مگر انہوں نے مجھے اپنے قریب آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں نے ان کو ایک ہی سانس میں اس ملازمہ کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھے گھر میں بہت مارتی ہے، مگر ابا نے میری بات سننے کی بجائے اس ملازمہ کی بات پر یقین کر لیا تھا اور ایک جھٹکا دیتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ ملازمہ اس دن کے بعد سے مزید سختی کے ساتھ میرے ساتھ سلوک کرتی۔ ایک دن ابا گھر آئے تو میں چمن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً سے میری طرف آتے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے لگے۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ سختی تھی، جس کو دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تو ان کو آج تک کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک جگہ پر آئے جہاں پر بہت سے مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک جرگہ تھا، مگر ابا مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ یہاں پر تو عورتوں کا آنا سختی سے منع تھا۔ میں نے اچانک سے اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ کچھ آدمیوں کی گرفت میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ خوفزدہ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ میں نے سامنے کی طرف بیٹھے لوگوں کو دیکھا تو وہ دوسرے گاؤں کے لوگ تھے۔ اس گاؤں کے سردار کے بیٹے کو بھائی نے قتل کر ڈالا تھا، جس کے بدلے میں وہ اب بھائی کو بھی مارنا چاہتے تھے۔ یہ سب جان کر میں بہت شوق میں چلی گئی تھی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا کہ وہ ابھی جرگے کو اس فیصلہ کرنے سے روکیں گے۔ بھائی میں تو ابا کی جان تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے ایک دم سے مجھے دوسرے گاؤں کے سردار کے سامنے ایک جھٹکے سے دھکا دیتے پھینکا اور کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے، اس کو اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ونی کے طور پر لے لو اور میرے بیٹے کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو۔ میرے اوپر تو مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ابا بھائی کے گناہ کے بدلے مجھے اس طرح قربان کرنے جا رہے تھے۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی کہ ابا مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کریں، مگر ابا نے میری طرف ایک نظر تک نہ دیکھا اور مجھے ایک دم بازو سے اٹھا کر ان لوگوں کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ جس لڑکے کا قتل بھائی نے کیا تھا، اس کے بڑے بھائی سے میرا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔
نکاح ہوتے ہی ابا بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ مجھے یہ گاؤں والے ورنی بنا کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ میں اس گھر میں آئی تو بے تحاشا خوفزدہ تھی، کیونکہ ہمیشہ ہی سے ورنی میں آئی لڑکی کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا۔ مجھے اس سردار نے زمین پر لا کر پھینکا تو ایک دم سے میرے بالوں کو کسی نے اپنی زوردار گرفت میں لے لیا اور کھینچ کر مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا، کیونکہ بالوں کو اس قدر سختی سے کھینچا گیا تھا کہ میرے بال جلد سے اکھڑ کر ٹوٹے تھے۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک عورت تھی جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ انگارہ تھی۔ وہ مجھے نفرت سے گھورتی ہوئی کہنے لگی کہ بدبخت لڑکی، میرے بیٹے نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا جو تم سب نے اس کا اتنی بے دردی سے قتل کر ڈالا؟ میرا معصوم بچہ تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دیتا تھا، جو اس کو جان سے ہی تم لوگوں نے مار ڈالا۔ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا کے لاڈ پیار نے اس کے اندر سے انسانیت ختم کر ڈالی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر اپنی بندوق نکال لیتا تھا۔ لوگوں کا قتل کرنا اس کے لیے ایک عام سی بات تھی، مگر اس مرتبہ اس نے ایک سردار کے بیٹے کو مارا تھا، جس کے ہر جانے کے طور پر مجھے ان لوگوں کے آگے پیش کر دیا گیا تھا۔ اب یہ سامنے کھڑی عورت کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ماں تھی جس کے بیٹے کو بھائی نے مارا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے بے انتہا کی نفرت ہوئی۔ میرے دل میں اپنے ابا کے لیے جو تھوڑی بہت محبت باقی بچی تھی، وہ آج بالکل مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، جنہوں نے ساری زندگی میرے وجود کو ایسے فراموش کیا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ اور اب جب اپنے لاڈلے بیٹے کی جان بچانے کا وقت آیا تھا تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ہی اولاد کو دوسرے لوگوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ وہ عورت مجھے، جو کہ اب میری ساس تھی، اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور کھینچ کر ایک عجیب سی جگہ پر لے کر جانے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ مجھے کہاں لے جا رہی تھی، مگر جو ہی غور کیا تو یہ ایک بہت ہی پرانا بیسمنٹ تھا جہاں پر عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس جگہ کو دیکھ کر ایک دم ڈر گئی تھی، کیونکہ ادھر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر نہ جائیں، مگر انہوں نے مجھے ایک زوردار چماٹ مارا اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا قتل کر کے تو کیا آرام دہ بستر پر سونا چاہتی ہے؟ وہ مجھے اس عجیب سی جگہ پر بند کر کے چلی گئی تھی۔ مجھے یہاں پر عجیب قسم کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں پر تو کوئی روشنی بھی نہیں تھی جس کی مدد سے میں اندازہ کر سکتی کہ یہاں پر بیٹھنے کی کوئی صاف جگہ ہے یا نہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھی تو ایسا لگا جیسے میں کسی چیز پر بیٹھ گئی ہوں۔ میں ایک دم ڈر کے مارے اٹھی اور ہاتھ مار کر دیکھا تو وہ کوئی کیڑا تھا بڑا سا جو کہ حرکت کر رہا تھا۔ میں ایک چیخ مار کر دوسری طرف ہو گئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے میں کھڑی ہی رہی، کیونکہ یہاں پر کافی سارے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ ان بند جگہوں پر اکثر زہریلے کیڑے موجود ہوتے ہیں جو کہ اگر انسان کو کاٹ لیں تو کچھ ہی دیر میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں کھڑے کھڑے اس قدر تھک گئی تھی کہ اب تو ٹانگوں میں بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنی نماز کا خیال آیا تو میں اس کھنڈر نما کمرے میں کوئی باتھ روم ڈھونڈنے لگی۔ دیوار کے سہارے اندازہ لگاتے ہوئے آخر کار مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا باتھ روم ملا تو میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ میں نے جب نماز ادا کی تو اچانک سے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر اس جگہ میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آیا کہ آخر یہ کون تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر پھر کچھ دیر بعد وہ پراسرار آہٹ آنا بند ہو گئی۔ میں زمین پر ہی بیٹھی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ آہٹ پھر سے محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے قریب ہی چل رہا ہو۔ یہاں پر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اسی وجہ سے میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا دل اس آہٹ کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ یہاں پر گھٹن اتنی زیادہ تھی کہ میں سانس بھی بہت مشکل سے لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی ایسی طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے یہ جگہ پراسرار لگ رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور پھر بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کر دی، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی پراسرار مخلوق موجود تھی جس سے حفاظت کے لیے میں آنکھیں بند کیے سورہ جن پڑھتی گئی۔ کچھ دیر کے بعد یہ عجیب سی آہٹ آنا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے میں آرام سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ادھر کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہلکی ہلکی ہوا آنے لگی، جس سے میں کچھ پرسکون ہوتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں نے چونک کر آس پاس دیکھا تو یہاں پر کوئی کھڑکی دکھائی نہ دی، جبکہ اس کھنڈر نما بیسمنٹ میں کوئی پنکھا بھی موجود نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگی کہ خدا را دروازہ کھول دیں، مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے۔
مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ میں روتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے کوئی مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی جو کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ چل جلدی اٹھ جا، بیگم صاحبہ تجھے اوپر بلا رہی ہے۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ مزید اس پراسرار بیسمنٹ میں رہنا میرے لیے کافی مشکل تھا، جہاں پر سارا وقت مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی رہی تھی۔ اب جب وہ ملازمہ مجھے اوپر لے کر گئی تو کچھ تازہ ہوا میں سانس لے کر میں کچھ پرسکون ہوئی، مگر بہت جلد میری سانس نے میرا سکون غارت کر کے رکھ دیا جب انہوں نے مجھے اس پورے گھر کا کونا کونا صاف کرنے کو کہا۔ میں نے جب پورے گھر میں پوچھا لگا لیا تو میرے ہاتھ حد سے زیادہ درد کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میری سانس نے مجھے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور کہا کہ منحوس لڑکی، اس گھر میں تو آرام کرنے نہیں آئی بلکہ یہاں تیری حیثیت نوکرانی سے بھی بدتر ہے۔ پھر وہ سارا دن مجھ سے گدھوں کی طرح کام کرواتی رہی اور اس دوران انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین کا سانس نہ لینے دیا تھا۔ اب رات کا وقت چھا گیا تھا اور میرا جسم سارا دن کام کرنے کی وجہ سے درد کے مارے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک کسی نے ایک بوند پانی پینے بھی نہیں دیا تھا، گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے جلدی سے باورچی خانے کا رخ کیا تاکہ تھوڑا سا پانی پی سکوں۔ مٹکے میں سے پانی کا ایک گلاس بھرتے ابھی پیا ہی تھا کہ میری چوٹی میری سانس کی گرفت میں آ گئی۔ نیچ لڑکی، کس کی اجازت سے تو نے میرے باورچی خانے میں قدم رکھا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی بغیر میری اجازت کے یہاں پر آ کر پانی پینے کی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے میرا سر ایک طرف پڑی پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ میرا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ ایک جھٹکا دیتے اس نے مجھے چھوڑا تو میں زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ میری سانس نے مجھے اٹھا کر دوبارہ سے اسی بیسمنٹ میں لا کر بند کر دیا تھا۔ میں بہت روئی گڑ گڑائی کہ مجھے کہیں بھی رکھ لیں مگر یہاں سے مجھے نکال لیں، مگر وہ صفاق بنی وہاں سے چلی گئی۔ میں آج پھر ساری رات یہاں اس سنسان بیسمنٹ میں بیٹھی خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ یہاں پر آج پہلے سے زیادہ ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی ٹانگیں سمیٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ میری ٹانگوں میں حد سے زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اچانک سے ایسا لگا جیسے میری ٹانگوں پر کوئی بہت بھاری وزن آیا ہو، جس کی وجہ سے میں اپنی ٹانگیں ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ خوف سے میرے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی کہ آخر میری ٹانگوں پر ایسا کیا تھا جو کہ کافی گرم تھا۔ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی مگر اس کی گرمائش کو واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ پہلے تو میں نے خوف کی وجہ سے اپنا سانس تک روک رکھا تھا، مگر پھر جب آہستہ آہستہ اس گرمائش سے میری ٹانگوں میں ہوتا درد غائب ہونے لگا تو میں آرام سے بیٹھ گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے میری ٹانگوں میں ہوتا درد غائب ہو چکا تھا۔ میں نے آدھی رات کا وقت دیکھ کر جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس پراسرار آہٹ سے حفاظت کے لیے حسب معمول سورہ جن کی تلاوت کی، جس کو پڑھتے ہوئے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بہت پاس بیٹھا ہو اور مجھے سورت پڑھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ سن رہا ہو۔ مجھے اس پورے کمرے میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی تو میں نے اپنے سر پر لیا دوپٹہ سر سے ہٹا دیا تاکہ کچھ حبس کم ہو سکے، مگر کافی دیر تک مجھے اس گرمی کی وجہ سے الجھن ہوتی رہی۔ پھر مختلف سوچوں میں الجھتے میں کب نیند کی وادی میں اتری مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اگلے دن سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ میری ساس مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور ذرا سی کوتاہی پر وحشیوں کی طرح پیٹتی تھی۔ مجھے آج تک اپنا شوہر دکھائی نہ دیا، وہ نکاح کے بعد سے ہی گھر نہ لوٹا تھا۔ میں نے ایک ملازمہ کے منہ سے سنا تھا کہ میرا شوہر اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے شہر گیا ہوا تھا اور کچھ دنوں تک آنے والا تھا۔ میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر کسی قسم کے کوئی ارمان نہیں تھے، کیونکہ پیدا ہوتے ساتھ ہی میں نے اپنے ارد گرد جتنے بھی رشتوں کو دیکھا تھا وہ سب کے سبھی مجھ سے نفرت کرتے آئے تھے۔ ہر کسی نے ہی مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی بھی مجھے انسان سمجھتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا اپنا سگا باپ بھی مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، جبکہ یہ سب تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ مگر ابا کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آنے والی تھی۔ میرا ایک اور دیور عاصم بھی تھا جو کہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا۔ وہ ہر وقت باہر سیر سپاٹے کرنے نکلا ہوتا تھا۔ مجھے اس کی فطرت کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔
घर के ही कुछ मुलाजमों के मुंह से सुन चुकी थी कि उसका उठना बैठना गांव के ही काफ़ी ओबाश मर्दों में था, जिसकी वजह से हर बुरी आदत उसमें पाई जाती थी और मेरी सास उसकी हर गलत बात पर पर्दे डालकर उसको मज़ीद शह दिया करती थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा शेर होता गया। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती थी कि उससे दूर ही रहूं। छोटा होने के बावजूद अगर कभी उसको चाय या नाश्ता देने के लिए मुखातिब करना पड़े तो भाई ही कहकर पुकारती। मेरी सास दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो मुझे हर रोज़ ही कोई न कोई अजियतनाक सज़ा देती, फिर चाहे मेरी गलती होती या ना होती। हर गुजरते दिन के साथ उसका गुस्सा और नफ़रत मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून जमा होने लग जाता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो मुझे एक ही झटके में जान से मार डाले, और वो ऐसा कर भी देती। मगर एक दिन अचानक से घर में मेरे शौहर जमील की आमद हुई। मैं उसको देखकर काफ़ी सहम गई थी, क्योंकि वो शक्ल से ही, दिखने में ही काफ़ी सख्त मिजाज लगता था। मेरी सास तो जब से मेरा शौहर आया था उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर तरह के खाने उसके लिए पकाए गए थे। मुझे मेरी सास ने ऊपर छत पर कपड़े धोने पर लगा दिया था, ताकि मेरा उससे सामना ही ना हो सके। मैं खुद भी नीचे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे यही खौफ था कि वो भी अपने भाई के कत्ल का बदला मुझ मासूम से ही लेगा। मगर जल्द ही मुझे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि मेरे शौहर ने सख्ती से मुझे बुलाया था। उसने मुझे देखते ही पानी लाने का कहा। मैं खौफ की वजह से बगैर वक्त ज़ाय किए बावर्ची खाने चली गई थी। मेरी सास खामोशी से बैठी ये सब देख रही थी। उसका चेहरा तैश के मारे सुर्ख अंगारा हो चुका था। मैंने अपनी सास के खतरनाक तेवर देखे तो मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा था। वो मुझे इशारों से यहाँ से दफ़ा हो जाने का कहे जा रही थी। मैंने अपने शौहर जमील को पानी दिया और वहाँ से नीचे बेसमेंट की तरफ आने लगी, क्योंकि रात के वक्त मेरा वही ठिकाना था। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर ने मुझे बेइज्जत क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर तो मालिक से लेकर मुलाजिम तक सब मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, तो उसने कैसे खामोशी से मुझे जाने दिया। मैं नीचे बेसमेंट में जाने ही लगी थी कि एकदम से अपने शौहर की आवाज़ पर साकित रह गई, जब उसने मुझे पुकार कर कहा कि तुम नीचे किधर जा रही हो, मेरा कमरा तो ऊपर की मंजिल पर है। मैं बेयकीनी की कैफियत में एकदम मुड़ी तो देखा कि वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा हुआ था। मेरी सास एकदम से घबराहट का शिकार हो गई थी। मैं समझ गई थी कि वो अपने बेटे को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके सामने मुझे ज़बरदस्ती मुस्कुराकर ऊपर जाने का कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में भी किसी ने मुझसे प्यार से बात की थी। फिर इसके बाद से मैं अपने शौहर के साथ ही कमरे में होती, जहाँ पर अब मुझे वो पुरस्रार आहट महसूस नहीं होती थी। अब मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती, क्योंकि मेरा शौहर मेरा ख्याल करता था। वो आजकल घर में ही था, जिसकी वजह से मेरी सास मुझसे कोई भी काम ना करवाती और मुझसे अच्छे से बात करती। मगर एक दिन जब मेरा शौहर किसी काम से ज़मीनों पर गया तो मेरी सास ने मुझे अपने जूते से इस कदर बुरी तरह पीटा कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता रहा। वो मुझे गालियाँ देती जाती और मारती जाती। मैंने सारा दिन अपनी सास के हाथों मार खाते हुए गुजारा था। जब उसका दिल भर गया तो मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि मुझे उसने गांव की ही किसी छोटी सी डिस्पेंसरी में भेज दिया। जब मैं घर आई तो मेरे शौहर को उसने ये कहा था कि मैं अकेली ही शाम के वक्त अपनी सहेली के साथ घूमने निकली थी। मेरा शौहर इस बात पर मुझसे काफ़ी गुस्से में था। फिर उसने हर रोज़ ही कुछ न कुछ ऐसी साजिशें चलनी शुरू कर दी थी, जिनकी वजह से मेरा शौहर मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता था। मेरी सास ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी आई तो मेरा शौहर फिर से मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करने लगा। वो हर वक्त मेरे साथ रहता और मेरा ख्याल रखता। मेरी सास ये सब देखकर अंगारों पर लौटने लगी थी। मेरा शौहर अपने वारिस के लिए बहुत ज़्यादा खुश था और उसने मुझे सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने से मना कर रखा था। एक दिन वो घर पर नहीं था तो मेरी सास ने मुझे छत पर कपड़े उतारने भेजा। मैंने इनकार करना चाहा, मगर उनकी गुस्से भरी शक्ल देखकर आराम से चलती हुई ऊपर गई। अभी कपड़े लेकर वापस आ ही रही थी कि अचानक से किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं मुंह के बल सीढ़ियों से गिरती चली गई थी। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। डॉक्टर के पास जब मुझे लेकर गए तो मानो मेरे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। मेरे शौहर को जब ये पता चला तो उसको भी बहुत सदमा हुआ। पहले तो मेरा शौहर सदमे में था, मगर फिर मेरी सास ने उसको न जाने ऐसा क्या कहा कि वो घर आते ही मुझ पर चिल्लाने लगा
کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے بچے کی تم نے خود سے حفاظت کرنی ہے تو تم اوپر کیوں گئی؟ وہ مجھے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا، اور میں نے جب اپنی ساس کا نام لیا کہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا تو اس نے طیش میں آتے مجھے ایک رکھ کر تھپڑ مارا تھا، جس کی وجہ سے میں بستر پر گر گئی۔ خبردار اگر میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا، وہ تو تمہیں منع کر رہی تھی اوپر جانے سے۔ میں نے اپنی ساس کو افسوس سے دیکھا کہ میری نفرت میں آ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی اولاد کا ہی قتل کر ڈالا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں چھپی شیطانیت واضح دیکھ چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا شوہر مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ وہ گھر بھی اب کم ہی آتا تھا، جس کی وجہ سے میری ساس اب پھر سے مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ ایک رات میں اٹھی تو میری ساس رات کے وقت کہیں جا رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی کہ آخر وہ رات کے وقت کدھر چوری چھپے جا رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے کافی محتاط انداز میں جا رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ میں ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اس وقت مجھے سارے برتن دھونے تھے، ورنہ انہوں نے مجھے اگلا پورا دن بھی بھوکا ہی رکھنا تھا۔ اسی طرح میں نے اگلی رات کو وقت سے پہلے ہی اپنے سارے کام کر لیے اور صحن میں ہی ایک طرف چادر اچھے سے اوڑھ کر کھڑی تھی کہ میری ساس رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی۔ اس وقت وہ کافی تیزی کے ساتھ اس سنسان سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں بڑے دھیان سے اس کا پیچھا کرتی ہوئی جا رہی تھی کیونکہ یہ راستہ بہت ہی پتھریلا تھا۔ یہاں پر جھاڑیاں بھی بہت تھیں جو کہ انسان کو زخمی کر سکتی تھی۔ میں اپنی ساس کی پھرتی پر حیران تھی، جو گھر میں تو بیٹوں کے آگے اپنی جوڑوں اور کمر کے درد کا رونا ہر وقت روتی تھی، جبکہ یہاں اتنے خطرناک راستوں سے جلدی جلدی گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک دم سے وہ ایک جھونپڑی کے آگے آ کر رک گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس جھونپڑی میں سے روشنی نکل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی تو موجود تھا۔ میں بھی فوراً اس جھونپڑی کے پاس گئی اور ذرا سا باہر لگا پردہ سرکا کر دیکھا تو میری ساس میری طرف کمر کیے بیٹھی تھی اور کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سے حلیے والا آدمی آ کر اس کے سامنے بیٹھا تو وہ جلدی سے اس کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے پرس سے اس کو نوٹوں کی 2-3 گڈیاں نکال کر دی۔ میں یہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی کہ میری ساس نے آخر کس مقصد کے لیے اس آدمی کو اتنا پیسہ دیا تھا۔ اس آدمی نے جب یہ پیسے دیکھے تو ایک دم غصے سے کہنے لگا کہ باقی کے پیسے کب تک لائے گی تو؟ میری ساس ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ بابا جی، باقی کے پیسے میں آپ کو کل تک لا دوں گی، آپ بس میرا کام مکمل کر دیں۔ جب تک تو پورے پیسے نہیں لائے گی تیرا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مجھے بہت بڑا جادو کرنا ہوگا تیرے بیٹے کو تیری بہو سے الگ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے مجھے اپنے موکلوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تب جا کر وہ یہ جادوئی عمل کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ میں اس بابا جی کی بات سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ میرا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑ گیا تھا کہ اب میری ساس میرے شوہر کو مجھ سے بدزن کرنے کے لیے جادو ٹونا بھی کروانے لگی تھی، اور تو اور اس جادوئی عمل میں شیطانی طاقتیں بھی شامل ہوں گی۔ میں نے تو خوف کے مارے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے اس جگہ سے عجیب قسم کی وحشت ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ سارا علاقہ اس جادوگر کا تھا جس نے اپنے ساتھ ساتھ شیطانوں کو بھی ملا رکھا تھا۔ میں اپنی ساس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی بھاگتے ہوئے گھر آ گئی تھی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جو مجھ سے جتنا بھی ناراض ہوتا، مگر وہ مجھے کبھی بھی اس کھنڈر بیسمنٹ میں نہیں جانے دیتا تھا۔ میری ساس کو اسی بات کی آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اب ایسے ناجائز کاموں پر اتر آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی ساس کی کوئی گھٹیا سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر کیوں میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، کیونکہ اس کی وجہ وہ کالا جادو تھا جو میری ساس کروا رہی تھی۔ میں نے اس دن کے بعد سے باقاعدگی سے سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی تاکہ ہر طرح کی پراسرار کالی طاقتیں مجھ سے اور میرے شوہر سے دور رہیں۔ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت تھی کہ یہ کالے جادو کوئی اثر نہیں رکھتے تھے۔ میری ساس نے اس جادوگر کو لاکھوں روپے دے دیے تھے، مگر اس سب کا کوئی خاص فرق ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ طیش میں آ چکی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے کمرے میں سے تعویذ بھی ڈھونڈے تھے جو وہ میرے کمرے میں بستر کے نیچے چھپا کر جاتی تھی۔ اپنی ہر سازش کو ناکام ہوتا دیکھ کر ایک دن میری ساس نے ایسی چال چلی کہ جس کا اثر ان بھیانک شیطانوں کی طاقت سے زیادہ گہرا نکلا۔ ایک دن شام کا وقت تھا جب میں صحن میں ہی باورچی خانے سے نکل کر آ رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے بلایا۔ میں ان کے پاس گئی تو ایک دم سے انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔
میں یہ سب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس نے زور سے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا اور چیخنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو بہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ وہ اپنے مگرمچھ کے آنسو نکال کر تیز تیز آواز میں رونے لگی تھی، جبکہ میں معاف ذہن کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس نے اپنے گلے پر میرے ہاتھوں سے اس قدر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ تکلیف کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ میں اپنے ہاتھ کھینچ ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ اس نے سختی سے جکڑ رکھے تھے، مگر دیکھنے والے کو یہی لگ رہا تھا کہ میں اپنی ساس کا گلا دبا رہی ہوں۔ میں اپنا پورا زور لگا ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرا شوہر نہ جانے کس وقت پیچھے سے آیا اور مجھے بازو سے کھینچ کر دور کرتے ہی پوری قوت سے میرے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میرا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ نیچ عورت، پہلے تمہارے بھائی نے میرے لاڈلے بھائی کو مار دیا اور اب تم میری جان سے پیاری ماں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ 3 سے 4 تھپڑ مار چکا تھا۔ اس کے بعد سے میرے شوہر نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی تھی، مگر پھر بھی میری ساس کو چین نہ آیا تو ایک دن رات کے وقت اپنے اس آوارہ بیٹے عاصم کے ذریعے ایسی چال چلی جو کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ میرا شوہر کمرے میں میرے ساتھ عاصم بھائی کو رات کے وقت دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے اس قدر پیٹا کہ میں زخموں کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اٹھا کر کہیں لے کر جا رہا ہو۔ میں اس کو روکنا چاہتی تھی مگر پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو خود کو ایک بہت ہی نرم گرم بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ میں پہلے تو سمجھی کہ شاید میں اپنے بستر پر ہوں، مگر جوں ہی کچھ حواس کام کرنے لگے تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کمرہ تو میرا ہرگز نہیں تھا۔ میں یہاں پر کیسے آئی تھی بھلا؟ مجھے تو اچھے سے یاد تھا کہ رات کو جب مجھے میرے شوہر نے بری طرح مارا پیٹا تھا تو میں ادھر زمین پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ تو پھر کون مجھے ایسے اٹھا کر لایا تھا؟ میری نظر بے اختیار اپنے زخموں پر پڑی تو وہ ایک دم ٹھیک تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ کل تک میرے پورے جسم پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے، جبکہ اس وقت میرا جسم صاف ستھرا تھا۔ میں اس نرم بستر سے فوراً اٹھی اور سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھا تو میرا ہونٹ جو کل پے در پے زناٹے دار تھپڑ کھانے سے پھٹ گیا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں خوفزدہ ہوئی تھی، مگر جب اپنے لباس کو دیکھا تو ایک دم چہرہ زرد پڑ گیا۔ آخر میرا لباس کیسے خود بخود بدل گیا تھا؟ میں کل رات تک شلوار قمیض میں تھی، جبکہ اس وقت میں ایک سفید رنگ کے پیروں کو چھوتے لمبے سے گاؤن میں تھی، جو کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی شہزادی کا لباس ہو۔ اس پر بہت سارے موتی لگے ہوئے تھے۔ میں اتنا قیمتی لباس خود کو پہنا ہوا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرے سر پر بھی کسی نے ایک خوبصورت سا سکارف باندھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے کمرے کے دروازے کا رخ کیا مگر وہ سختی سے بند تھا۔ میں نے بہت زیادہ زور لگایا مگر وہ کسی صورت نہیں کھل رہا تھا۔ اب مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس خوبصورت سے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی بستر پر بیٹھی تو ایک دم سے وہاں پر خود بخود ایک کھانے کی بڑی سی تھال آ گئی۔ میں نے اس تھال سے کپڑا ہٹایا تو میری ہی پسند کے سارے کھانے پڑے تھے۔ آج تک کبھی کسی نے میری پسند کا کھانا نہیں بنایا تھا۔ اب اچانک سے اپنے سامنے یہ کھانے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے بھوک لگنے کی وجہ سے وہ کھانا کھانا شروع کیا اور کھانا کھاتے ہی وہ تھال خود بخود غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں اس وقت ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں سب کچھ جادوئی طور پر ہو رہا تھا۔ میں خوف سے آس پاس دیکھ رہی تھی تاکہ کوئی کھڑکی ڈھونڈ سکوں، مگر اس بڑے سے کمرے میں بس ایک دروازہ ہی تھا۔ اچانک سے کچھ ٹھک کی آواز آئی تو میں دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس گئی اور اس کو کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے وہاں سے نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی میں نے جب دیکھا تو مجھے ایک طلسماتی دنیا دکھائی دی۔ یہاں سب کچھ ہی بہت عجیب تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ تھے جن میں سے بہت تیز رفتار میں آبشار گر رہی تھی اور اس پانی کے گرنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ میں نے ان گھنے جنگلات سے خوف کھاتے دوبارہ اس کمرے میں جانا چاہا تو وہ کمرہ وہاں پر اب موجود ہی نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی اسی کمرے کو تلاش کرنے لگی، مگر ہر طرف ایک عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ میں نے آسمان میں بہت سی چیلیں اڑتی ہوئی دیکھی تو خوف سے لرزتی ایک بڑے سے درخت کے تنے کے پیچھے خود کو چھپا لیا تھا، کیونکہ وہ چیلیں اس طرف آ رہی تھیں۔
میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میں نے اس جگہ سے بھاگنا شروع کر دیا تاکہ وہ خوفناک دل دہلاتی چیلیں مجھے نہ دیکھ سکیں، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آگ کا زوردار شعلہ آیا جو کہ فضا میں ان چیلوں کے اوپر گرا تھا، جس کی وجہ سے وہ جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر میں بہت زور سے چلانے لگی تھی، اور میرے چلانے کی آواز سن کر اس گھنے جنگل میں موجود جنگلی جانور چوکنا ہو گئے تھے اور اپنے خوفناک آوازیں نکال کر مجھے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی تھی۔ ہمیشہ سے ہی میری زندگی میں مجھے لمبے عرصے کا سکھ نہیں ملا تھا۔ ایک شوہر اللہ نے قسمت سے مجھے خیال رکھنے والا دے دیا تھا، مگر پھر اس کو بھی میری ساس نے اپنی مکار سازشوں اور نفرت کی وجہ سے مجھ سے اتنا بدگمان کر ڈالا تھا کہ وہ مجھے وحشیوں کی طرح پیٹنے لگا تھا۔ اب تو میرا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں بچا تھا۔ میں اپنی بدقسمتی پر ماتم کرنے میں مصروف تھی کہ ایک دم سے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو چونک کر اپنے آنسو صاف کیے۔ میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے ایک دم سانس تک روک گئی تھی۔ آہستہ سے گردن موڑی تو ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ وہ مجھے سرد نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے ان میں ایک آگ لگی ہو۔ اس آدمی کے بال کافی لمبے تھے جو کہ کندھوں تک آتے تھے، مگر وہ اس قدر طلسماتی کشش رکھتا تھا کہ وہ بال اس کے اوپر اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے اس کو ایسے ہی ساکت کھڑا دیکھا تو کھڑی ہوئی اور اس سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آئی ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس سامنے کھڑے آدمی نے جب کہا کہ یہاں اس جناتی دنیا میں آپ کو میں ہی اٹھا کر لایا ہوں، میں یہ سن کر ایک دم سن رہ گئی کہ اس وقت میں جس جگہ کھڑی تھی وہ جنوں کی دنیا تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اگر یہ جناتی دنیا تھی تو ضرور یہ سامنے کھڑا پراسرار آدمی بھی ایک پراسرار مخلوق ہوگا۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے اس جناتی دنیا میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک جن زاد ہوں اور آپ کو یہاں ایک بہت اہم کام کے لیے لایا ہوں جو کہ آپ کو ہر صورت کرنا ہوگا، ورنہ آپ اس طلسماتی دنیا سے کبھی بھی دوبارہ اپنی دنیا میں نہیں جا سکیں گی۔ میں نے اس جن ذات سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، تو آپ نے پھر مجھے کب دیکھا تھا؟ میں نے جب اس سے یہ سارے سوال پوچھے تو اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور کہنا شروع کیا کہ وہ مجھے تب سے جانتا ہے جب سے میری ساس نے مجھے اس بیسمنٹ میں بند کیا تھا۔ وہ جن زاد اس بیسمنٹ میں کافی سالوں سے چھپ کر رہ رہا تھا کیونکہ اس کے کچھ دشمن اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے ایک جادوئی منتر تیار کر رہا تھا جو کہ شیطانی طاقتیں ہر دفعہ ہی ناکام بنا دیتی تھی۔ پھر جب میں نے اس رات وہاں پر نماز کے بعد سورج جن پڑھی تو وہ جنزاد ایک خاص منتر بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کو وہ سورج جن یاد نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صورت تو آپ کہیں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں ہی اس جنزاد کو سورج جن سکھاؤں گی، تب جا کر وہ مجھے یہاں سے آزاد کرے گا۔ میرے پاس اس جن ذات کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے راضی ہو گئی۔ پھر مجھے اس کو یہ صورت یاد کروانے میں پورے 15 دن لگے تھے۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی کہ میرا شوہر مجھے سچ میں ایک بدکردار عورت سمجھے گا جو آدھی رات کو ایسے بغیر بتائے بھاگ گئی تھی۔ میں نے اس جن ذات کو بھی کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں اب، کیونکہ آپ کو اب یہ صورت یاد ہو چکی ہے۔ اس جن ذات نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے لیے آپ کے گھر میں ایک انعام تیار ہے جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس نے یہ انعام مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی تھی۔ میں نے جو ہی اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے روتے ہوئے اپنے عمل کی معافی مانگی کہ وہ سب کچھ جان چکا تھا کہ سب کیا کرایا اس کی ماں اور بھائی کا تھا۔ اب میری ساس کو فالج کا ایسا مرض لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی، جبکہ میرا وہ اوباش دیور کسی سنگین جرم کی سزا میں جیل جا چکا تھا۔ میں اب اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ میری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھی۔ میری گود اللہ نے ایک بار پھر اپنے کرم سے بھر دی تھی۔ میں اپنے رب کی حد سے زیادہ شکر گزار تھی جس نے میری زندگی کو بہت ہی پرسکون کر دیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔